بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق لمظفر صدوم کا سبق نمبر 110 پڑھنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ بیان کریں گے طریقہ تحلیل کو، اور تحلیل سے مقدمات کا حصول کس طرح ممکن ہے اس کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ علم منطق میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم مجہول تصدیقی تک پہنچ جائیں، اور جو مجہول تصدیقی ہے اسے معلوم تصدیقی میں تبدیل کر دیا جائے۔ ہمارا بنیادی ہدف ہے جو کہ علم منطق میں ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے پہلے مجہول تصوری کو بیان کیا تاکہ مجہول تصوری سے معلوم تصوری کو حاصل کرے، لیکن مجہول تصوری سے جو معلوم تصوری تک کا سفر ہے وہ حقیقت میں مجہول تصدیقی کے لیے مقدمہ بنتا ہے، اس لیے کہ ان تمام مقدمات کو بروئے کار لا کر اور ان تمام مقدمات کو حاصل کر کے جو ہمارا مجہول تصدیقی ہوتا ہے اس کو ہم معلوم تصدیقی میں تبدیل کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارا علم منطق میں ہدف اصلی ہے۔ البتہ فرماتے ہیں سوال یہ کہ وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے ہم مجہول تصدیقی کو معلوم تصدیقی میں تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی ہمارے پاس وہ کون سا طریقہ ہے، ایسا کون سا فارمولہ ہے کہ جس کی پیروی کرتے ہوئے ہم کیا کریں کہ ہم مجہول تصوری سے چلیں، معلوم تصوری تک پہنچیں، پھر مجہول تصدیقی سے چلیں اور معلوم تصدیقی تک پہنچ جائیں۔ فرماتے ہیں ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے ہم مجہول تصدیقی کو معلوم تصدیقی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض مجہولات تصدیقی صرف اطراف کے صحیح تصور کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی یہی بات کافی ہوتی ہے کہ موضوع کا تصور کر لیا جائے، محمول کا تصور کر لیا جائے، اور موضوع اور محمول کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے اس کا تصور کر لیا جائے۔ فرماتے ہیں یہی کافی ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو کسی استدلال اور کسی برہان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی آپ کو لمبے چوڑے دلیل برہان کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ فقط وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں، موضوع محمول کو ذکر کرتے ہیں۔ آپ کو فقط ان کے درمیان نسبت کا علم حاصل ہو جائے کہ موضوع اور محمول کے درمیان تعلق کون سا ہے۔ جب تعلق آپ کو معلوم ہو جائے گا متیں وہ صورتحال آپ کے لیے واضح ہو جاتی ہے، مجہول تصدیقی معلوم تصدیقی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے، لیکن بعض مجہولات ایسے ہیں کہ جب تک ان پر استدلال قائم نہ کر دیا جائے وہ کبھی بھی معلوم میں تبدیل نہیں ہوتے، یعنی وہ ہمیشہ استدلال اور برہان کے محتاج ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی 2+2=4 کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ ان کو خاصی طور پر مختلف قسم کے قواعد و شرائط کو لاگو کر کے ہم آخر میں جا کے نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔ کبھی ہم کسی برہان سے مد لیتے ہیں جو ہم نے طریقے اب تک بیان کیے، ان برہانات میں سے کسی بھی طریقے سے استفادہ کر کے ہم اس کے اوپر استدلال قائم کرتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں ہم نے کلی طور پر اب تک فکر کے 5 مراتب کو 2 مقامات پر بیان کیا ہے۔ کون کون سے 2 مقامات پہ؟ مطلب دونوں کے دونوں مقامات ہماری کتاب کے حصہ اول میں جو منطق اول تھی اس میں ہم نے بیان کیا تھا۔ ایک ہم نے کتاب کی ابتدا میں بیان کیا جب ہم نے علم نظری کو بیان کیا، وہاں میں ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ فکر کے مختلف مراحل ہیں، اور ہم نے 3 مراحل کو وہاں پہ ذکر کیا تھا کہ فکر کے 3 بنیادی مراتب ہیں۔ پھر جب وہاں سے آگے بڑھے اور کتاب کے آخر میں پہنچے جو ہمارا آخری باب تھا معرف کی باس والا، اس میں ہم نے کیا کیا، ہم نے اس بات کو بیان کیا کہ ہم کس طرح مجہول تصوری کو حاصل کر سکتے ہیں، اور ہماری فکر کے 5 طرح کے مراتب ہیں۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے اس بات کا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ فکر کے ان مراحل کو کہ جن سے مجہول تصدیقی سے چلتے چلتے معلوم تصدیقی تک پہنچا جا سکتا ہے اس کو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ وہاں پر معرف کی بحث میں کتاب کے حصہ اول میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، مصنف فرماتے ہیں اس وعدہ کے وفا کرنے کا وقت آ چکا ہے، بس یہی وہ مقام ہے جہاں پر ہم اس کی تفصیل کو بیان کریں گے کہ وہ فکر کے کون سے مراحل ہیں کہ جن پر عمل کر کے انسان کسی بھی مجہول تصدیقی کو معلوم تصدیقی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ بس سوال ہو سکتا ہے کہ مجہولات تصدیقیہ کو معلوم کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں۔ مصنف اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ مجہول تصدیقی سے معلوم تصدیقی تک کا سفر طے کرنے کے لیے ہمیں 5 مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ البتہ ان 5 مراحل میں سے پہلے والے جو 2 مراحل ہیں وہ بعد والے 3 مراحل کے لیے مقدمہ کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی مقدمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مقدمہ پر آپ عمل کریں گے تو ذیل مقدمہ تک پہنچیں گے، یعنی یہ 2 مراحل بھی ضروری ہیں، یہ بھی فکر کے ابتدائی مراحل ہیں، یعنی ان کا بھی فکر سے ہی تعلق ہے۔ اگر یہ مراحل نہیں ہوں گے تو فرماتے بعد والے 3 مراحل آپ کو صحیح طور پہ نتیجہ نہیں دے سکتے، اور فرماتے مجہول آپ کا معلوم میں تبدیل نہیں ہوگا۔ فرماتے پس اگرچہ مقدمہ ہے لیکن فرماتے اس مقدمہ کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، تو پہلے والے 2 مراحل مقدمہ
کے طور پہ، اور جو بعد والے 3 مراحل ہیں وہ فکر کے اصلی مراتب اور مراحل شمار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے مشکل سے سامنا کرنا، یعنی آپ کے سامنے جو مشکل آتی ہے آپ اس مشکل کے روبرو ہوں، آپ کو پتہ چلے مشکل ہے، بس مشکل کو حل کرنے کے لیے جو سب سے بنیادی اولی چیز ہوتی ہے مطلب اس سے سامنا کرنا ہوتا ہے۔ جب تک فرماتے ہیں آپ کا اس سے سامنا نہیں پڑے گا، جب مشکل سے آپ کا پالا نہیں پڑے گا تب تک اس کے حل کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ یعنی مشکل ہوگی تو مشکل کے حل کی بات ہوگی، اگر مشکل ہی نہیں ہے تو آپ کو کیا پتا کہ مشکل ہے تاکہ میں اس کو حل کروں؟ تو فرماتے ہیں مشکل کے حل کرنے کے لیے پہلے مشکل کے بارے میں علم ہونا چاہیے، مشکل کی معرفت ہونی چاہیے اور مشکل سے آمنا سامنا ہونا چاہیے۔ پس جو غافل ہوگا وہ اس مشکل کی طرف توجہ نہیں کرے گا تو کیسے اس کے رائے حل کو معلوم کرے گا؟ پس ضروری ہے کہ سب سے پہلے مشکل کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ اس کی مثال اس مریض کی طرح ہے کہ جس مریض کو پتہ نہیں میرے جسم میں بیماری کیا ہے، جب اس کو پتہ ہی نہیں میرے جسم میں بیماری کیا ہے تو وہ خاک ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور اسے جا کے اپنے علاج کو دریافت کرے گا، لیکن جب اسے پتہ چلے گا کہ ہاں میرے جسم میں کوئی بیماری ہے پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور ڈاکٹر سے اس کے حل کو طلب کرے گا۔ یعنی پہلے اس کو علم اور معرفت حاصل کرنا ضروری ہے کہ میرے اندر بیماری پائی جاتی ہے۔ ویسے فرماتے ہیں مشکل کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے مشکل کے بارے میں علم حاصل ہونا چاہیے۔ یہ ہو گیا پہلا مرحلہ۔ البتہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اگر ہم مشکل سے سامنا نہیں کرتے، ہم مشکل کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتے تو بعد والے جو 4 مراحل ہیں ان میں سے ہم کسی مرحلے کو بھی طے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشکل کا پتہ ہی نہیں ہے، مطلب مشکل کے رائے حل کی طرف بڑھیں گے نہیں اور ہم مجہول تصدیقی کو معلوم تصدیقی میں اصلاً تبدیل کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کریں گے۔ بس جب ہم نے پہلا مرحلہ طے کر لیا، مشکل سے ہمارا آمنا سامنا ہو گیا، ہم نے مشکل کو پتہ چل کہ ہاں ہمارے اوپر ایک مشکل آن بنی ہے، مطلب اب ہم وارد ہوں گے دوسرے مرحلے میں۔ اس مرحلے میں کیا ہوگا؟ مطلب مشکل کی شناخت کی جائے گی۔ بس جب یہ مشکل کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس نے اپنی فکر کو مشغول کر لیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ مشکل تصدیقی ہے، مشکل تصوری نہیں ہے۔ یعنی اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ مشکل کی نوعیت کو مشخص کرنا ہے کہ یہ کس طرح کی مشکل ہے، آیا مشکل تصوری ہے یا مشکل تصدیقی ہے۔ مطلب اس نے معلوم کر لیا اور اس کو پتہ چلا کہ ہاں یہ تصوری نہیں ہے بلکہ تصدیقی ہے۔ فرماتے پس جب اس کو معلوم ہو گیا کہ تصدیقی ہے، آپ فرماتے کہ مشکل کی شناخت کرے کہ تصدیقی کوئی ایک تو نہیں ہے، تصدیقی کی ہزارہ اقسام ہے۔ تو فرماتے وہ تصدیقی کی اقسام میں سے کون سی قسم ہے اس کی تعین کرے۔ آیا یہ تصدیقی حملیہ ہے، یہ شرطیہ متصلہ ہے، یہ شرطیہ منفصلہ، اس بات کا علم حاصل کرے۔ اسی طرح آیا یہ موجبہ ہے یا سالبہ ہے، اس بات کا علم حاصل کرے۔ آیا یہ معدولہ ہے یا موصلہ، اس بات کا علم حاصل کرے۔ اسی طرح یہ موجہ ہے یا غیر موجہ، اسی طرح اگر موجہ ہے تو بسیطہ ہے یا مرکبہ۔ مطلب ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یعنی اس تصدیقی کی ہیئت کے حوالے سے علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، نیز یہ بھی جاننا اس کے لیے ضروری ہے کہ علم نظری میں سے ہے یا عملی میں سے، اس طرح یہ معقولات میں سے ہے یا پھر منقولات میں سے۔ یعنی جس طرح اس کی ہیئت کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے اسی طرح اس کے مادہ کے بارے میں بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو دوسرے مرحلے میں کیا ہوگا کہ مشکل سے سامنا کرنے کے بعد اس مشکل کی تشخیص کی جائے گی، اس کو ڈائگنوز کیا جائے گا کہ یہ کون سی قسم میں سے شمار ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل کو جاننا فکر کے مراحل میں سے ایک ہے۔ جب تک شناخت نہ ہوگی فکر صحیح سے کام نہیں کرے گی۔ آپ دیکھتے ہیں آج بھی آپ کے سامنے زندہ مثالیں موجود ہیں کہ ایسے آپ کو طبیب اور ڈاکٹر مل جائیں گے کہ وہ صحیح طور پہ مرض کی تشخیص نہیں کر پاتے، کہ جس کی وجہ سے مریض کو مسائل پیش آتے ہیں، بعض اوقات وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہاں پہ بیماری کی تشخیص نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں یہ بنیادی مرحلہ ہے مجہول تصدیقی کو معلوم تصدیقی میں تبدیل کرنے کا۔ جب تک آپ کو صحیح طور پہ تشخیص نہیں ہوگی، فرماتے ہیں آپ کے بعد والے مراحل تیسرا، چوتھا اور پانچواں مرحلہ یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ خراب ہو جائیں گے اور آپ صحیح طور پہ علم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ البتہ فرماتے ہیں اس مشکل کی تعین کیسے ہو؟ مصنف فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں نے آپ کی مشکل حل کر دیا ہے۔ میں نے اس سے پچھلا باب جو قضاء کا باب بیان کیا تھا، قضاء اور اس کے احکام، فرماتے ہیں اس کی جانب رجوع کریں، یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہو کر آپ کے لیے تعین کر دیں گے کہ یہ اس کی حیت کیا ہے اور اس کا مادہ کیا ہے۔ بس حملیہ میں اقترانی حملی اور شرطیہ میں اقترانی شرطی، اس طرح دیگر کے اساس سے مدد لی جائے گی۔ کسب المقدمات بالتحلیل، فرماتے طریقہ تحلیل کے ذریعے مقدمات کو کسب کرنا۔ طریقہ تحلیل کیا ہے اس کو انشاءاللہ پھر کل کے درس میں ہم گفتگو کریں جب اگلے مرحلے کی جانب بڑھیں گے۔
مصنف فرماتے ہیں اظنکم تتذکرون، مصنف فرماتے ہیں میں آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ بات یاد ہوگی۔ کون سی والی؟ انا فی اول الکتاب ذکرنا ان العقل تمر علیہ خمسۃ ادوار، کہ جو عقل انسانی ہے اس پر 5 طرح کے ادوار بیتے ہیں، اس پر 5 طرح کے ادوار گزرتے ہیں۔ مطلب بتا یہ میں حسن ظن اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ منطق اول میں تو مصنف نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو بیان کروں گا، لیکن حصہ اول میں کہیں بھی پر بیان نہیں کیا، البتہ حصہ دوم کے بھی آخر میں جا کے مصنف اس کو بیان کر رہے ہیں۔ مطلب کہ ہم نے اس بات کو کتاب کے اوائل میں، منطق اول کے اوائل میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ عقل کے اوپر 5 طرح کے ادوار گزرتے ہیں، کس لیے؟ لأجل ان یتوصل الی المجہول، تاکہ مجہول تک پہنچا جا سکے اور اسے معلوم میں تبدیل کیا جا سکے۔ وقلنا، اور فرماتے ہیں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان الادوار الثلاثۃ الاخیرۃ منها هی الفکر، کہ ان 5 مراحل میں سے جو 3 مراحل ہیں ان کو فکر کا نام دیا جاتا ہے، یعنی 2 ایسے جو مقدمہ ہیں اور جو بعد والے 3 ہیں وہ فکر کے اصلی مراحل شمار ہوتے ہیں۔ وقد طبقنا هذه الادوار على کسب التعریف فی آخر الجزء الاول، فرماتے ہیں میں نے جزء اول کے آخر میں مباحث معرف میں بھی جب تعریف کے بارے سے گفتگو ہوئی تھی تو میں نے ان مراحل کی وہاں پہ تطبیق بھی کی تھی، البتہ مصنف فرماتے ہیں وہاں پہ میں نے آپ سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل جو فکر کے 5 مراحل ہے اس کو بیان کریں گے۔ والآن حل الوقت الذی نطبق فیہ هذه الادوار علی کسب المعلوم التصدیقی، فرماتے ہیں اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جس میں ہم ان ادوار کو تطبیق کریں گے اور ان کو مثال سے آپ کے لیے واضح کریں گے کہ تاکہ ہم مجہول تصدیقی کے ذریعے معلوم تصدیقی کو حاصل کر لیں۔ بعد ما تقدم من درس انواع القیاس، بعد اس کے کہ آپ کے سامنے قیاس کی انواع بھی واضح ہو چکی ہیں، یعنی جتنی بنیادی ابحاث تھی چاہے وہ حصہ اول میں ہو یا حصہ دوم میں ہو، مطلب ان تمام بنیادی ابحاث کو بیان کرنے کے بعد اب وقت آن پہنچا کہ انسان کیسے زیرو سے شروع ہو اور اپنا سفر شروع کرے اور کرتے کراتے آخر تک جا کے مجہول تصدیقی کو کس طرح معلوم تصدیقی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انواع قیاس کا بھی اس میں عمل دخل ہے، جب تک وہ آپ کو معلوم نہیں ہوگی فرماتے اس کا آپ کو علم بھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ فلنذکر تلک الادوار الخمسۃ لنوضحها، فرماتے کہ ہم ان 5 ادوار کو بیان کریں گے تاکہ آپ کے لیے واضح ہو سکے۔ الاول، پہلا کیا ہے؟ مواجہۃ المشکل، فرماتے ہیں مشکل سے سامنا کرنا، مشکل سے روبرو ہونا، مشکل کے بارے میں علم حاصل کرنا، مشکل کی معرفت حاصل کرنا کہ مشکل ہے۔ ولا شک ان ھذا الدور لازم، مطلب یہ والا دور لازم ہے، یہ روح رواں ہے تمام مراحل کے لیے۔ لمن یفکر لکسب المقدمات لتحصیل امر مجہول، مطلب وہ شخص جو امر مجہول کو حاصل کرنے کے لیے مقدمات کو حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے، اس کے لیے فرماتے ہیں سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے مشکل ہے۔ جب اس کو پتہ نہیں مشکل نہیں ہے مطلب اس کو پھر امر مجہول کی جانب توجہ ہی نہیں ہوگی۔ لأنہ لو لم یکن عندہ امر مجہول مشکل، اس لیے کہ اگر اس کے پاس کوئی امر مجہول مشکل اصلا موجود نہ ہو کہ قد التفت الیہ، کہ جس کی جانب متوجہ ہو، وواجہہ، اور اس کی جانب توجہ کرے، فوقع فی حیرت من الجہل بھی، مطلب وہ اصلا جہالت کی دنیا میں ہی گم رہے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ مشکل نام کی کوئی چیز موجود ہے۔ لما فکر فی الطریق الی حل، جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ مشکل ہے مطلب پھر اس کو حل کرنے پہ بھی وہ گامزن نہیں ہوگا اور اس کے بارے میں سوچے گا نہیں۔ جب اس کو پتہ نہیں کہ مشکل ہے مطلب اس کے حل کے بارے میں بھی اس کو اصلا پتہ نہیں چلے گا۔ ولذا یکون ھذا الدور من مقدمات الفکر، فرماتے اس کو ہم نے اصل فکر قرار نہیں دیا بلکہ ہم نے اس کو فکر کے مقدمات میں سے قرار دیا، لا من الفکر نفسه، البتہ خود فکر میں سے ہم نے اس کو قرار نہیں دیا۔ یہ ہو جائے گا پہلا مرحلہ۔ الثانی، دوسرا کیا ہے؟ معرفت نوع المشکل، مشکل کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ والغرض من معرفت نوعہ ان یعرف من جہت الہیئۃ انہ قضیۃ حملیۃ او شرطیہ، فرماتے یہاں پر اس کی نوع کی معرفت سے ہماری مراد ہے کہ اس کو ہیئت کے اعتبار سے معلوم کرے، آیا قضیہ حملیہ ہے، قضیہ شرطیہ ہے، قضیہ متصلہ ہے، منفصلہ ہے، موجبہ ہے، سالبہ ہے، معدولہ ہے، موصلہ ہے، موجہ ہے، غیر موجہ ہے، موجہ تو بسیطہ ہے یا مرکبہ وہکذا، مطلب تمام کے تمام صورتیں جس کو ہم نے قضاء میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا، مطلب اس کو ہیئت کے اعتبار سے معین کرے، یعنی اس کی تشخیص کرے کہ یہ جو مشکل ہے یہ کس نوعیت کی مشکل ہے۔ ثم یعرف من جہت المادہ، پہلے ہیئت کو معلوم کرے پھر اس کے مادہ کے اعتبار سے اس کا علم حاصل کرے، انہ یناسب ای العلوم والمعارف، کہ علوم والمعارف میں سے کس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، و ای القواعد والنظریات، اور کن قواعد اور کن نظریات کے ساتھ اس کا تعلق اور واسطہ بنتا ہے۔ فرماتے ولا شک ان ھذہ المعرفۃ
لازمۃ قبل الاشتغال بالتفکیر، فرماتے ہیں کہ فکر کے اصلی اور بنیادی مراحل میں وارد ہونے سے پہلے یہ والا مرحلہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح کہ مشکل کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اسی طرح مشکل کی تشخیص کرنا بھی ضروری ہے۔ تشخیص صحیح ہوگی تو حل بھی صحیح نکلے گا، اگر تشخیص خراب ہوگی تو پھر حل بھی درست نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ سوچنے سے پہلے اور مقدمات کو حاصل کرنے سے پہلے فرماتے ہیں کہ اس طرح کی معرفت حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ نقصان کیا اگر اس کی معرفت حاصل نہ کرے، وَإِلَّا لَوَقَفَ فِي مَكَانِهِ، مطلب اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا، وَارْتَطَمَ بِبَحْرٍ مِّنَ الْمَعْلُومَاتِ، مطلب کہ معلومات کے دریا میں وہ غرق ہو جائے گا، اس کو معلوم نہیں ہوگا۔ لَا تَزِيدُهُ إِلَّا جَهْلًا، فرماتے ہیں اس کی جہالت میں فقط اضافہ ہوگا۔ در نتیجہ نقصان کیا ہوگا؟ فَيَتَلَبَّدُ ذِهْنُهُ، اس کا ذہن مشوش ہو جائے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس کو میں نے کس کے ساتھ ملانا ہے، اس کو وہ قضیہ حملیہ ہوگا اور اس کو بشرطیہ کیا کام لاگو کرے گا۔ مثال کے طور پہ وہ موجہ ہوگا اور کیا کرے گا کہ غیر موجہ کے احکام الاخری، یعنی جب تک اس کو تشخیص نہیں ہوگی مطلب پھر اس کے ذہن میں بھی معلومات جو ہے وہ اس میں غرق ہو جائے گا اور وہ معلومات صحیح طور پہ حاصل نہیں ہو سکیں گی۔ ولا يستطيع الانتقال الى معلومات، مطلب جب اس نے تشخیص صحیح سے نہ کی، جب اس نے معلومات کو صحیح سے ترتیب نہیں دیا، پھر وہ معلومات کی جانب منتقل بھی نہیں ہو سکے گا۔ فضلا عن ان ينظمها وَيُحِلَّ بِهَا الْمُشْكِلِ، مطلب چاہے جائے کہ وہ ان کو آپس میں ترتیب دے اور مشکل کو حل کرے۔ فرماتے ہیں وہ اصلاً معلومات کی جانب سفر کر ہی نہیں سکے، کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کو تشخیص ہی نہیں ہے، تشخیص ہوگی تب مقدمات کی نوبت آئے گی۔ فرماتے ہیں جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون سی نوع ہے، فرماتے پس اس صورت میں پھر اس کو حل بھی حاصل نہیں ہوگا۔ فَلِذَا كَانَ هَذَا الدَّوْرُ لَا بُدَّ مِنَ التَّفْكِيرِ، مطلب اس لیے فکر سے پہلے اس مرحلے کا اور اس دور کا آنا ضروری ہے۔ وَهُوَ مِن مُقَدِّمَاتِ لَا مِن نَفْسِ، فرماتے ہیں یہ دوسرا مرحلہ بھی فکر کے مقدمات میں سے، البتہ خود فکر شمار نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ ہم نے کتاب کی اختتامی نظری کی بحث میں فکر کے مراحل کو بیان کیا، اسی طرح مباحث معرف میں بھی ان مراحل کو ذکر کیا، البتہ ان کی تفصیل کو اس مقام کے لیے ترک کر دیا تھا جس کو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ مجہول تصدیقی سے معلوم تصدیقی تک پہنچنے کے لیے ہمیں فکر کے 5 مراحل طے کرنا ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ مشکل سے سامنا کرنا ہے، پس جب مشکل سے سامنا نہ ہو تو اس کے حل کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ دوسرا مرحلہ مشکل کی نوعیت کو معلوم کرنا ہے کہ قضاء کی کون سی قسم ہے، اسی طرح اس کے مادہ کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے قضاء کی بحث ہمارے لیے بہت زیادہ مفید اور کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔